ان کے دشمنوں کے ہاتھوں ان سے مسجد اقصی چھینی، تمہارے دشمنوں کے ہاتھوں تم سے مسجد اقصی چھینی۔ ان کے دشمنوں نے مسجد اقصی کو چھین کر شہید کیا۔ قرآن کا بیان ہے وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَدْبِيرًا۔ ان کے دشمنوں نے ان سے مسجد اقصی چھین کر شہید کیا، تمہارے دشمن تم سے مسجد اقصی چھین کر شہید کریں گے، اور سوء اتفاق یہ ہے کہ تمہارے دشمن وہی ہوں گے جن سے کسی زمانے میں یہ مسجد چھینی گئی تھی۔ اتنی بڑی تباہی ان قریب آنے والی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی کے 100 بیٹے ہوں گے تو 99 ختم ہو جائیں گے، ایک بچے گا۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے کے مسلمان تھے، یہودیوں کے ہاں بڑی دینداری، جو اعمال ان کو اچھے لگتے تھے ان کو خوب کرتے تھے، اور جہاں ان کو اپنی مرضی پر عمل کرنا ہے وہاں اپنی مرضی پر عمل کرتے تھے، کسی کی نہیں سنتے تھے۔ اور اگر ان کی مرضی سے ہٹانا چاہا علماء تو کیا انبیاء نے ہٹانا چاہا تو وہ انبیاء کرام کو اپنا دشمن سمجھ لیتے تھے، اور نہ مانے تو قتل کر دیتے تھے۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ ناحق نبیوں کو قتل کرتے تھے، اسی لیے قتل کرتے تھے کہ جب انبیاء کرام ان کو من مرضی کی زندگی سے روکتے تھے تو نہیں مانتے تھے، مسلمان ہوتے تھے، جانتے تھے کہ اللہ کے نبی ہیں۔ جیسے کسی مسجد کا امام کسی ایسی خرابی کی نشاندہی کر دے جو مسجد کے ذمہ داروں کے اندر پائی جاتی ہے، تو اگر جمعے میں کیا تو قسمت ہے اس کی کہ عصر میں بھی مصلی پر کھڑے ہونے کا موقع مل جائے۔ لیکن ہماری یہودی دینداری کا حال یہ ہے کہ مساجد اور مدارس کے ذمہ داران کا اگر یہ کردار ہے تو علماء کرام کا یہ حال ہے کہ وہ روس اور امریکہ کے صدر کی دھجیاں اڑا دیتے ہیں ممبر پر، ایسا لگتا ہے کہ سامنے ہوتے تو بھاگ جاتے نکل کر کے، اور اپنی مسجد کے صدر کے بارے میں منہ کھولنے کی ہمت نہیں۔ کیوں؟ انہیں معلوم ہے روس اور امریکہ کا صدر ایکشن لینے نہیں آئے گا، مسجد کے صدر صاحب کو کچھ کہہ دیا تو مشکل ہو جائے گا۔ وہ عوام کی دینداری ہے یا علماء کی؟ وہ بھی یہودیت ہے، یہ بھی یہودیت ہے۔ اللہ اس یہودیت سے ہم سب کی حفاظت۔ خوب یاد رکھیے گا، میں کافر نہیں کہہ رہا کسی کو، میں اس یہودیت کا تذکرہ کر رہا ہوں۔ اللہ میری بھی حفاظت فرمائے، سب کی بھی حفاظت فرمائے، جس کی اطلاع رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ۔ میں بہت آسان لفظوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جملے کا مفہوم عرض کروں تو وہ یہ ہے، میں تم کو یقینی اطلاع دے رہا ہوں کہ تم لوگ اپنے پہلے والوں کے نقش قدم پر چلو گے۔ یہ میں اندازے سے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ لام تاکید اور نون تاکید کا میں ترجمہ کر رہا ہوں علماء کی توجہ کے لیے۔ یہ میں کسی اندازے سے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ میں تم کو یقینی اطلاع دے رہا ہوں کہ تم اپنے پہلے والوں کے نقش قدم پر چلو گے۔ شبرم بشبر وذراعا بذراع، ایک ایک بالش، ایک ایک ہاتھ ناپ ناپ۔ بعض موقعوں پر حضور نے اسی مضمون کو بیان کرتے ہوئے فرمایا حذو النعل بالنعل، جیسے دونوں پیروں کی چپلیں ایک دوسرے کے سائز میں بالکل برابر ہوتی ہیں، بالکل ایسے ہی تمہارے اور ان کے درمیان عملی مشابہت پیدا ہو، جو جو انہوں نے کیا ہے وہ سب تم کرو گے، اور جو جو سزائیں ان کو ملی ہیں وہ سزائیں تم کو ملیں گی۔ ان کے دشمنوں کے ہاتھوں ان سے مسجد اقصی چھینی، تمہارے دشمنوں کے ہاتھوں تم سے مسجد اقصی چھینی۔ ان کے دشمنوں نے مسجد اقصی کو چھین کر شہید کیا۔ قرآن کا بیان ہے وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَدْبِيرًا۔ ان کے دشمنوں نے ان سے مسجد اقصی چھین کر شہید کیا، تمہارے دشمن تم سے مسجد اقصی چھین کر شہید کریں گے، اور سوء اتفاق یہ ہے کہ تمہارے دشمن وہی ہوں گے جن سے کسی زمانے میں یہ مسجد چھینی گئی تھی۔
یہ ہو کر رہے گا. تباہ کیا تھا تمہیں تو مکمل تباہ نہیں کریں گے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت پر اللہ تعالیٰ کا یہ خاص احسان ہے کہ وہ مکمل تباہ نہیں ہوگی، لیکن جو اچھے ہوں گے صرف وہ بچا لیے جائیں گے، باقی سب تباہ کر دیں. اتنی بڑی تباہی ان قریب آنے والی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی کے 100 بیٹے ہوں گے تو 99 ختم ہو جائیں گے، ایک بچے گا. لیکن پھر زمین کے بنانے والے کا سچا اقتدار قائم، شیطان کی حکومت ختم ہوگی، اللہ کی حکومت قائم ہوگی. وہ وقت بھی آئے گا. تو یہ بات حضور نے فرمائی کہ تم ان کے نقش قدم پر چلو. ہم چل رہے ہیں ان کے نقش قدم، تقریباً پوری امت مجموعی طور پر ان کے نقش قدم پر چل. جس طرح ان کے دشمنوں نے ہمیشہ یہ سمجھ کر ان پر حملہ کیا کہ یہ مسلمان ہیں، ان کو مٹاؤ، حالانکہ سزا اس لیے مل رہی تھی کہ وہ مسلمان نہیں تھے. جیسے مسلمان ہونا چاہیے تھا ویسے نہیں تھے. ہمارے دشمن بھی پوری دنیا میں ہم سے اسی لیے نفرت کرتے ہیں کہ یہ مسلمان ہیں، ان کو مٹاؤ، حالانکہ سزا اس لیے مل رہی ہے کہ ہم ڈھنگ کے مسلمان نہیں ہیں. انہوں نے ہمارے طریقے کو اسلام سمجھا، اور جو ہماری زندگی ہے وہ تو یقیناً قابل نفرت ہے. اگر کسی نے اسی کو اسلام سمجھا تو وہ اسلام سے جتنی نفرت کرے اس کا حق ہے. ہمارا جھوٹ، ہمارا فریب، ہماری دھوکے بازی، ہماری منافقت، ہماری چاپلوسی، ہماری من مانی، ہماری نفس پرستی، اگر اسی کا نام اسلام ہے تو ایسے اسلام پر 1000 مرتبہ لعنت. ایسے اسلام سے تو جتنی نفرت کی جائے کم. دنیا یہی سمجھ رہی ہے کہ یہ جو ان مسلمانوں کی زندگی یہ اسلام ہے. یہی یہودیوں کو دیکھ کر کے اس زمانے کی دنیا سمجھتی تھی جو ان کی زندگی ہے یہ اسلام، یہ انبیاء کرام کی تعلیم ہے. وہ نفرت کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو مسلط کیا تھا کہ تم نفرت کرو، ان کو سزا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد یہودیوں کے لیے 2 راستے تھے. ایک راستہ یہ تھا کہ وہ حق کو قبول کر لیں، اپنے گناہوں سے سچی پکی توبہ کر لیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دست حق پرست پر بیعت کر لیں، اور اس لعنت سے چھٹکارا پہلا راستہ اپنایا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست حق پرست پر ہدایت قبول کی، جن میں سر فہرست نام ہے سیدنا عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ. ہر دور میں ایسے تھوڑے تھوڑے سے لوگ رہے اور وہ بچ گئے، باقی ختم. باقی وہ ہیں جن پر لعنت مسلط ہے اور پھر خاتمہ ان کا مقرر. کیونکہ حضور نے اطلاع دی میری امت بھی انہیں کے طریقے پر چلے گی. تو اب اخیر زمانے میں اس امت کے سامنے بھی یہی 2 راستے ہیں. ایک راستہ یہ ہے کہ سچی پکی توبہ کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دست حق پرست پر سچی بیعت کرے. اور حضور کے دست حق پرست پر بیعت کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ ایک بابا کھڑا ہوا ہے، اسے دہلی جانا ہے، کیسے جائے گا؟ 2 راستے. کھڑا رہے اپنی جگہ، کھڑا رہے گا شام تک نہیں قیامت تک کھڑا رہے گا. دوسرا راستہ یہ ہے کہ کسی ایسے انجن سے جڑ جائے جو دہلی جا رہا ہو تو پہنچ جائے گی. کیسے جڑے گا انجن سے؟ اس سے پہلے جو ڈبے جڑ چکے ہیں ان کے پیچھے یہ بھی جڑ جائے. یہ ہے انجن سے جڑنا. اللہ کرے پوری بات سمجھ میں آ جائے. پہلے جو ڈبے جڑ چکے ہیں ان کے پیچھے جڑ جائے، یہ ہے انجن سے جڑنا. تو پہلے جو لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست حق پرست پر سچی توبہ کر کے بیعت کر چکے ہیں، وہ سلسلہ جہاں تک پہنچا ہے ان کے ساتھ جڑ جائے. یہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑنا اور آپ کے ہاتھوں پر بیعت کرنا. آپ کہیں گے اس کا ثبوت؟ بیعت کیا اپنے وقت کے شیخ کے حاضر ہے، ثبوت موجود ہے، اور اللہ کا فضل اور کرم ہے اس فقیر کے پاس ہر ثبوت اللہ کی کتاب میں ہوتا ہے جس میں صحیح اور ضعیف کی تقسیم نہیں ہے.
جس میں کسی راوی پر کوئی اشکال نہیں کر سکتا۔ بیعت رضوان میں صحابہ کرام نے کس کے ہاتھوں پر بیعت کی؟ اللہ کے رسول کے ہاتھ پر بیعت کی تھی نا، اور اللہ تعالیٰ نے اس بیعت کو کس کی طرف منسوب کیا؟ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، جن لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی انہوں نے حقیقت میں اللہ سے بیعت کی، ان کے ہاتھوں کے اوپر اللہ کا ہاتھ تھا۔ کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے جڑے ہوئے ہیں، اس لیے جب انہوں نے آپ سے بیعت کی تو اللہ سے بیعت کی۔ اس سے بڑا کوئی ثبوت چاہیے؟ ہر بات کا ثبوت اللہ کی کتاب قرآن پاک میں موجود ہوتا ہے۔ وضاحت سے ہم نہ سمجھ سکیں کہ ہمارا قصور ہے، یہ دین کا قصور نہیں ہے۔ جو بات آسانی سے ہمارے نہیں سمجھ میں آتی وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا دیتے، اور جو بات احادیث مبارکہ کی آسانی سے عام لوگوں کے سمجھ میں نہیں آتی اس کو علماء کرام اپنی باتوں سے سمجھا دیتے ہیں۔ کسی کی بات اپنی بات نہیں ہوتی، اور جس کی بات اپنی بات ہو وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کی بات سنی جائے۔ وہ تو اللہ کے رسول کی بات ہوتی ہے، اور اللہ کے رسول کی بات اپنی نہیں ہوتی، وہ تو اللہ کی بات ہوتی ہے۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔